محترم ناظرین، مغلیہ سلطنت کی سرسری معلومات تو ہر کسی کو معلوم ہیں، لیکن ناظرین، بر صغیر پر انگریزوں کے قبضے کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد کا کیا انجام ہوا؟ آج مغل خاندان کہاں آباد ہے، کن حالات میں ہے اور کن حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی، جو کہ اردو ادب کے بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب بیگمات کے آنسو میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد بہادر شاہ ظفر کی اولاد کے حالات بیان کیے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب 1858 میں انگریزوں نے سکھوں کی مدد سے مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو غدر کے مقام پر شکست دی اور دہلی پر قبضہ کر لیا، تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ان کے اہل خانہ سمیت ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں قید کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ظالم انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 20 بیٹوں میں سے 18 کو سرے عام قتل کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کے صرف 2 ہی بیٹے باقی بچے، جن کے نام مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس تھے۔ انہی سے مغل خاندان کی نسل آگے بڑھی۔ انگریزوں کی جانب سے بہادر شاہ ظفر کے قتل کیے گئے 18 بیٹوں میں سے 3 کے سر کاٹ کر دہلی کے خونی دروازے پر لٹکائے گئے، تاکہ آئندہ کوئی بھی انگریزوں کے خلاف ایسے اقدام نہ اٹھا سکے۔ اتنی سفاکی اور ظلم و بربریت کے بعد بھی انگریزوں کو جب چین نہ آیا، تو انہوں نے بوڑھے بہادر شاہ ظفر پر غداری اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا۔ مقدمے کا ڈھونگ 44 دن تک جاری رہا اور آخر بہادر شاہ ظفر کو سزائے موت سنائی گئی۔ بعد میں سزائے موت کو جلا وطنی میں تبدیل کر دیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کو ان کی بیوی اور 2 بیٹوں سمیت برما میں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہاں انہوں نے اپنی زندگی نہایت برے حالات میں گزاری۔ 1862 میں جب برما میں بہادر شاہ ظفر کی وفات ہوئی، تو انگریزوں نے ان کے دونوں بیٹوں کو ہندوستان واپس نہ جانے کی شرط پر زندہ رکھا، کیونکہ انگریز اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اگر یہ دونوں شہزادے ہندوستان واپس آ گئے تو یہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد کی حیثیت سے ہمارے خلاف کسی بھی قسم کے اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انگریزوں نے مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس کو دوبارہ کبھی بھی ہندوستان کا رخ نہ کرنے دیا، اور یوں ان دونوں شہزادوں نے اپنی باقی کی تمام زندگی برما کے صوبے رنگون موجودہ ینگون میں گزار دی۔ جہاں تک ان دونوں شہزادوں کی ازدواجی زندگی کا سوال ہے، تو بعض محققین کے مطابق مرزا شاہ عباس کی شادی رنگون کے ایک سوداگر کی بیٹی سے ہوئی، جن سے ان کی کئی اولادیں ہوئیں، جو آج کے دور میں بھی غربت کی وجہ سے رنگون کے ایک علاقے میں کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ جبکہ دوسری طرف مرزا جوان بخش کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام مرزا جمشید بخش تھا۔ 1984 میں جگر کی بیماری کی وجہ سے مرزا جوان بخش کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصہ کے بعد ان کی بیوی بھی چل بسی۔ والدین کی وفات کے بعد مرزا جمشید بخش حالات خراب ہونے کی وجہ سے واپس ہندوستان چلا گیا۔ ہندوستان میں اس نے بیگم نادرہ نامی عورت سے شادی کی۔ اس شادی سے ان کا صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام مرزا بیدار بخت تھا۔ مرزا بیدار بخت ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدین کی وفات کے بعد مرزا بیدار بخت چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے رہے اور اپنی اصلی پہچان سب سے چھپائے رکھی۔ آزادی ملنے کے بعد مرزا بیدار بخت کی اصل شناخت کے بارے میں جب لوگوں کو معلوم ہوا، تو ان کو آخری مغل بادشاہ کے پڑپوتے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی طرف سے بھیک کے طور پر ماہانہ کچھ پینشن دی جانے لگی۔ 1950 کی دہائی میں مرزا بیدار بخت نے سلطانہ بیگم نامی عورت سے شادی کی، جن سے ان کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مرزا بیدار بخت جب تک زندہ رہے تب تک ہندو سرکار کی طرف سے کچھ روپے پینشن ملتی رہی، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے لیے ہندو سرکار نے پینشن دینا بند کر دی۔ پینشن بند ہونے کے بعد ان کی بیوی بچوں کے حالات مزید بدتر ہو گئے۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا بیدار بخت کی بیوی کو اپنے 6 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کلکتہ کے ایک بازار میں چائے کی دکان کھولنا پڑی۔ 1982 میں سلطانہ بیگم کو بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی طرف سے ایک سرکاری مکان بھی دیا گیا، جو کہ 1982 کے اختتام تک ان سے واپس لے لیا گیا۔ سرکاری مکان چھننے کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی بیوہ اور ان کی اولاد بھی کلکتہ کے ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جن لوگوں نے 350 سال تک پورے بر صغیر پر حکومت کی، آج ان کی اولادیں انڈیا اور برما کی گلی کوچوں میں انتہائی غربت کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حاضر ہوں گی
ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔